السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں تمام پاکستانی قوم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے قیمتی ووٹ کا صحیح استعمال کر کے پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس کو جتوایا، لیکن اس کے ساتھ بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، لگتا ہے کہ ہمارے مینڈیٹ پر ایک بار پھر ڈاکہ ڈالا گیا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کو جس طرح ہی الیکشن کی رات رزلٹ آنا شروع ہوئے تو تقریباً تمام پولنگ اسٹیشن سے پی ٹی آئی جیت رہی تھی، لیکن جو ہی وقت گزرتا گیا تو جب نون لیگ کو معلوم ہوا کہ ہم تو ہار رہے ہیں تو ان کی حلقوں میں خاموشی چھا گئی۔ جب ان سے میڈیا نے یہ پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے، جو رزلٹ آ رہے ہیں اس میں تو مطلب آپ کی کوئی خاص آپ کے امیدوار نہیں جیت رہے ہیں، پی ٹی آئی جیت رہی ہے، جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں، تو نون لیگ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ تو ابھی میڈیا کے رزلٹ ہیں یا پولنگ اسٹیشن سے آ رہے ہیں، ہم تو تبھی کچھ کمنٹ کریں گے یا اس پر ہم بلیو کریں گے جب رزلٹ آئیں گے الیکشن کمیشن سے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کے کچھ کینڈیڈیٹس رات کو ہار رہے تھے لیکن جب صبح ہوئی وہ جیت گئے، جس میں سے حنیف عباسی، عطا تارڑ، خواجہ آصف اور احسن اقبال۔ خواجہ آصف تقریباً 40-50 ہزار کی ووٹوں سے ہار رہے تھے لیکن جب صبح ہوتی ہے وہ جیت جاتے ہیں۔ اسی طرح احسن اقبال رات کو ہارے ہوئے تھے لیکن جب صبح ہوئی وہ جیت گئے تھے۔ یہ کیوں؟ ابھی پاکستانی قوم کو سمجھ جانا چاہیے کہ پی ڈی ایم پارٹیز کیوں نہیں چاہتی تھی کہ ای وی ایم کے تھرو الیکشن ہو، ہینڈلرس کیوں نہیں چاہتے تھے کہ ای وی ایم کے تھرو الیکشن ہو، کیونکہ پھر یہ جو دو نمبری کرتے ہیں ہمیشہ سے، یہ جو دو دھاندلی کرتے ہیں کہ یہ وہ پھر نہیں کر سکیں گے۔ امید ہے آپ ابھی سمجھ گئے ہوں گے کہ الیکشن کے دن موبائل نیٹ ورک اور انٹرنیٹ سروس کو کیوں بند کیا گیا، الیکشن کمیشن کا ای ایم ایس سسٹم کیوں بند ہوا، اچانک ہی الیکشن کے نتائج روک دیے گئے، آخر کیوں؟ ایسا کیا ہوا کہ راتوں رات سب کچھ تبدیل ہو گیا؟ کیونکہ لگتا ہے کہ طاقتور لوگ ہمیں ایک بار پھر ہم پر یہی چوروں ڈاکو کو مسلط کر رہے ہیں۔ وہ خان صاحب اس بار کا بار بار خدشہ ظاہر کر چکے ہیں کہ لندن پلان کے ذریعے ان چوروں ڈاکوؤں کو ہم پر پھر مسلط کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں حکومت کے لیے آپ کو اکثریت کی نہیں بلکہ عسکریت کی ضرورت ہے، آپ کو مقبولیت کی نہیں قبولیت کی ضرورت ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آخر وہ کون لوگ ہیں جو مریم نواز اور شریف فیملی کی خوشی کے لیے سارے ملک کو داؤ پر لگا رہے ہیں؟ مریم نواز کی یہ خواہش تھی اور یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو اس کی خواہش تھی، جو اس کی ڈیمانڈ تھی کہ عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے، اس پہ مقدمات کیے جائیں، اس کی مسز کو جیل میں ڈالا جائے، اس کے لیڈرشپ کو جیل میں ڈالا جائے، اس کے سپورٹرز کو ڈالا جائے، اس کی پارٹی کو کرش کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، وہ سارا کچھ حرف بحرف پورا ہو گیا۔ آخر وہ کون ہے جو مریم نواز کی ہر خواہش پر لبیک کہہ رہا ہے اور اس کے حکم کے تابع ہیں؟ لیکن اس پر پی ٹی آئی، یقیناً پوری پی ٹی آئی پارٹی تعریف کے قابل ہے کہ جس طرح انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، حالانکہ ہمارے خان صاحب چیئرمین کو جیل میں ڈالا گیا، لیڈرشپ کو جیل میں ڈالا گیا، ہمارے ایکٹیو سپورٹرز ووٹرز کو جیل میں ڈالا گیا، پارٹی کے نشان ہم سے چھینا گیا، کمپین ہمیں نہیں کرنے دی، جلسے ہمیں نہیں کرنے دیے، کارنر میٹنگز تک نہیں کرنے دی گئی، ہمیں ووٹرز کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، پولنگ ایجنٹس کو ڈرایا گیا، یہاں تک کہ پولنگ اسٹیشن سے ان کو نکالا گیا۔ پوری کوشش کی گئی لیکن اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی ورکرز ڈٹے رہے اور مقابلہ کرتے رہے۔ یقیناً وہ تعریف کے قابل ہیں اور ان کو سلام ہو کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے ووٹ کی حفاظت کی۔ اور سب سے مضحکہ خیز بات تو یہ ہے کہ ابھی تک جو رزلٹ آئے ہیں نیشنل اسمبلی کے، اس میں تقریباً جو آزاد امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے تقریباً 100 سیٹیں لی ہیں، نون لیگ نے 71 سیٹیں لی ہیں، پیپل پارٹی نے 54 سیٹیں لی ہیں اور ایم کیو ایم کی 17 سیٹیں، لیکن میاں صاحب 2 دفعہ تقریباً وکٹری اسپیچ کر چکے ہیں۔ بندہ ان سے پوچھے کہ آپ کس خوشی میں یہ وکٹری اسپیچ کر رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کی رات نواز شریف اور پوری نون لیگ خاموش تھی، ان کے چہروں پر اداسی تھی۔ نواز شریف کی اگر باڈی لینگویج کی بھی دیکھا جائے، جو تقریر کر رہے تھے اس میں آپ دیکھیں نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کو ان کے چہروں سے لگ رہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی دھوکا ہوا ہے۔ ان کو امید دی گئی تھی کہ آپ کو ہم حکومت میں لائیں گے اور آپ کو اکثریت دی جائے گی، اور نواز شریف نے اس کی ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ مجھے اکثریت چاہیے 2/3، ورنہ اس کے بغیر میں حکومت نہیں کروں گا۔ تو ان کو لایا گیا، ٹھیک ہے، لندن پلان کے ذریعے، لیکن آپ کو پتہ ہے جو طاقتور لوگ ہیں وہ ڈبل گیم کرتے ہیں، تو ان کو لایا تو گیا اور ان کو ہرایا بھی گیا اور ان کو ابھی جتا رہے ہیں، وہ ان کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ ہارے ہوئے تھے اور ہم نے آپ کو جتا رہے ہیں اور ہم آپ کو حکومت دے رہے ہیں، اور اسی لیے پھر آپ نے ہمارے اشاروں پہ چلنا ہے، کیونکہ پھر وہ ان پہ ابھی احسان کریں گے نا تو ان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گے۔ طاقتور لوگ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت بنے جو کہ مضبوط ہو۔
کیونکہ پھر ان کی حکومت خطرے میں پڑ جائے گی. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی سیاسی ایک مضبوط حکومت آئے, کیونکہ پھر ان کی اپنی سیاست کو خطرہ پڑ جائے گا. اسی لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی حکومت میں آئے, کیونکہ پی ٹی آئی جس اکثریت کے ساتھ اس نے آنا تھا, اور پھر وہ خان صاحب نے آ کے جو قانون سازی کرنی تھی یا جو اقدامات کرنے تھے, غیر آئینی کاموں کو روکنا تھا, قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے جو کچھ کرنا تھا, وہ ان کو راس نہیں آنا تھا. میڈیا اور تمام صحافیوں کا تو یہی خیال ہے کہ نون لیگ کو حکومت دی جا رہی ہے, لیکن میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ حکومت تو پی ڈی ایم کو دی جائے گی, پی ڈی ایم پارٹیز کو, ایک مخلوق گورنمنٹ ہوگی, کولیشن گورنمنٹ. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم پیپل پارٹی کی طرف سے ہوگا, جو کہ ممکنہ طور پر بلاول بھٹو صاحب ہوں گے. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ طاقتور لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کون لوگ محب وطن ہیں اور کون نہیں ہیں. وہ اچھے اور برے کو ابھی تک وہ فرق نہیں کر سکے. خدا کے لیے اس ملک کو چلنے دیں, اس ملک پہ رحم کریں, اس ملک کے حالات پر رحم کریں. ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, بے روزگاری, دہشت گردی, بحرانوں میں ڈوبا ہوا ہے. خدا کے لیے اس ملک کو ایک اچھا لیڈر دیں, ملک کو چلنے دیں. جو سیاستدان, جو بھی پارٹی اکثریت میں ہے, جس کو عوام منتخب کرتی ہے, اس کو حکومت کرنے دیں, تاکہ ملک کو معاشی بحرانوں سے نکالے اور یہ لڑائی جھگڑا شر فساد سے نکل آئیں.